بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ پچھلی آیات میں اہل کتاب کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جھگڑا کہ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم یہودیت پر تھے، وہ یہودی تھے، نصرانی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم نصرانی اور نصرانیت کے مذہب پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا رد کیا اور فرمایا کہ ملت ابراہیمی حنیفی اور اسلام والی ہے۔ آج کی آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت کے ماننے والوں کا ذکر ہوگا کہ اصل میں ملت ابراہیمی والے کون ہیں۔ ان اول الناس بابراہیم، بے شک لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین لوگ وہ ہیں۔ اولا کا بمعنی اقرب ہے، قریب، یا ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب یا زیادہ ماننے والے للذین، وہ لوگ ہیں اتبعوہ، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی، وہذا النبی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا مددگار ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین صفات بیان کی ہیں، تین وصف، جن کی بنا پر فرمایا یہ تین وصف والے بندے وہ ہیں جن کو ابراہیم علیہ السلام کا قرب حاصل ہے، یا یہ وہ بندے ہیں جو ملت ابراہیمی والے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے فرمایا بینہ اللہ تعالی بقولہ للذین اتبعوہ، کہ سب سے پہلا وصف اللہ نے بیان کیا، فرمایا وہ ابراہیم کی ملت والے ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں الذین اجابوا دعوتہ فی حیاتہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو ماننا اور ان کی اتباع کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ان کی حیات طیبہ کے اندر۔ واتبعوا دینہ وشریعتہ بعد مماتہ، اور ابراہیم علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کے دین اور ان کی شریعت پر جو کاربند رہے، جو ان کے دین اور شریعت کے متبعین رہے، یہ وہ لوگ مراد ہیں اتبعو سے، کہ ابراہیم کی ملت والے یہ لوگ ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا بینہ سبحانہ تعالی بقولہ ھذا النبی، دوسرا اللہ تعالیٰ نے ابراہیمی ملت والوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یہ نبی علیہ السلام ہیں۔ اور یہ نبی کون سے ہیں؟ والمراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی سے مراد، ھذا النبی سے مراد آخر الزمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیوں؟ کہ الداعی الی التوحید الذی دعا الیہ ابراہیم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی توحید، اسی دین کی طرف دعوت دی جس دین اور توحید کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی۔ اس بنا پر اللہ نے فرمایا ھذا النبی، کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ملت ابراہیمی والے ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ تیسرے نمبر پر ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟
والذین آمنوا ای آمنوا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم واتبعوہ، یہ حضور کی امت کے لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی اور انہوں نے حقیقت میں ملت ابراہیمی کی اتباع کی۔ تو جو حضور کے متبعین ہیں وہ ملت ابراہیمی کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں نصرانیوں کا رد کیا کہ تم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں یا ابراہیم ہمارے دین ہمارے مذہب پر تھے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تو تین قسم کے حضرات ہیں، ایک تو وہ جو ان کے زمانے میں حضرت ابراہیم کے متبعین یا ان کے وصال کے بعد ان کے دین پر کاربند رہے، دوسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی دین توحید کی تبلیغ کی جو حضرت ابراہیم کرتے رہے، اور والذین آمنوا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جنہوں نے حضور کی اتباع کی، یہ ملت ابراہیمی والے ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی روایت فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان لکل نبی ولات من النبیین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا نبیوں میں سے ایک دلی دوست ہوتا ہے، گہرا دوست۔ ہر نبی کا نبیوں میں سے ایک گہرا دلی دوست ہوتا ہے، اور فرمایا وَإِنَّ وَلِيِّي مِنْهُمْ أَبِي وَخَلِيلُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، فرمایا نبیوں میں سے میرا دلی گہرا دوست کون ہے؟ فرمایا ابی وخلیل ربی عز وجل، وہ میرے باپ یعنی جد امجد اور اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میرے ولی ہیں، میرے دوست ہیں۔ ثم قال ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، یہ فرما کر حضور نے پھر اسی آیت کی تلاوت کی، یہی آیت حضور نے تلاوت کی۔ فرمایا کہ نبیوں میں سے ہر نبی کا نبیوں میں سے ایک گہرا دوست ہوتا ہے، میرا نبیوں میں سے گہرا دوست ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر اسی آیت کی حضور نے تلاوت فرمائی ان اول الناس بابراہیم۔ اب اسی آیت کے پس منظر میں معالم تنزیل کے اندر امام بغوی نے جو اس کا شان نزول لکھا ہے، کافی لمبی وہ ان نے روایت لکھی ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، اور اس سے پہلے جو مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے، جن میں حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کے بھائی حضرت جعفر طیار، وہ حبشہ کی طرف اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر کے گئے۔ حضور مدینہ میں آئے، مدینہ میں آ کر جب جنگ بدر ہوئی تو اس کے بعد مکہ کے قریش دار الندوہ کے اندر وہ بیٹھے، انہوں نے آپس میں باہمی مشورہ کیا اور کہنے لگے کہ بدر کا بدلہ لینے کا ایک موقع ہے ہمارے پاس، ایک ایسا راستہ ہے کہ ہم اپنے مقتولوں کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ کیسے؟ کہ جو ان کے لوگ حبشہ کی طرف گئے ہیں ہم ان کو وہاں سے پکڑ کر لائیں، اپنا قیدی بنا لیں اور ان پر ظلم و ستم ڈھائیں، ان کو بھی قتل کریں، اس طرح ہمارا بدلہ پورا ہو جائے گا بدر والا، کہ ہمارے 70 مارے گئے ہیں، 70 قید ہو گئے۔ انہوں نے اس باہمی مشورے پر اتفاق کیا اور خوب سا مال جمع کیا، بہت سے تحفے تحائف ہدیے جمع کیے، اور 2 بندوں کا انتخاب کیا، عمر بن عاص اور عمارہ بن ولید۔ ان دونوں کا انتخاب کیا کہ یہ گفتگو والے ہیں، اچھی بات کر سکتے ہیں، صاحب رائے ہیں، ان کو بھیجتے ہیں حبشہ کی طرف نجاشی کے پاس، تاکہ یہ اس بادشاہ کو یہ تحفے تحائف مال و دولت دیں گے، اور ان سے وہ مسلمان جو مکہ سے پہلے ہجرت کر کے گئے ان کو پکڑ کر لائیں تاکہ ہم قتل کریں اور اپنے بدر کے مقتولوں کا ہم بدلہ لیں۔ یہ دونوں بندے گئے ادھر، وسجدا فلما دخل سجدا لہو، انہوں نے جا کر نجاشی کے دربار میں سجدہ کیا، اس کو سجدہ تحیہ کہتے ہیں، ملاقاتی سجدہ۔ یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن ہماری شریعت کے اندر یہ بھی منع ہے، حرام ہے سجدہ تحیہ یعنی ملاقات کا سجدہ۔ انہوں نے سجدہ کیا اور جا کر کہا کہ ہم آپ کے پاس ایک ایسی قوم کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ایسی قوم نے ہمیں بھیجا ہے جو آپ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، آپ سے اچھے روابط قائم کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو ایک ایسی قوم سے بچانا چاہتے ہیں
جس قوم میں سے ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ جھوٹا ہے معاذ اللہ، اس نے کئی قسم کی اس طرح کی باتیں کی، ہم ان لوگوں سے تمہیں بچانے کے لیے آئے ہیں تاکہ وہ بندے ہمارے حوالے کر دو اور ہم ان سے پھر اپنا معاملہ کر لیں گے۔ نجاشی کے دربار میں وہ عمر بن عاص کہنے لگا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ تیرے دربار میں آئے تھے تو ان میں سے کسی نے تجھے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا ہاں ایسا تو ہے، ان نے مجھے کوئی سجدہ نہیں کیا۔ نجاشی نے بلایا، کہا بلاؤ ان کو۔ جب وہ حضرت جعفر طیار کے ساتھ دیگر صحابہ آئے، ابھی اس کے بادشاہ کے دربار کے دروازے پر تھے، صاح، حضرت جعفر طیار نے بلند آواز سے کہا یستأذن علیک حزب اللہ، کہ اے بادشاہ اللہ کی جماعت اندر آنے کی اجازت چاہتی ہے، تجھ سے اجازت طلب کرتی ہے اندر آنے کی۔ بادشاہ نجاشی نے جب یہ جملہ سنا تو اس نے کہا مرو، جاؤ اس سے کہو جس نے یہ آواز لگائی ہے فلیعود کلمہ، یہ اپنی اس بات کو دوبارہ دہرائے، پھر اس کو پکارے۔ اس نے جا کر پھر پکارا، کہا کہ کس نے آواز لگائی ہے؟ حضرت جعفر طیار نے پھر کہا یستأذن علیک حزب اللہ، اللہ کی جماعت اندر آنے کی اجازت طلب کرتی ہے۔ بادشاہ نے کہا نعم فلیدخلوا بامان اللہ و ذمتہ، آ جاؤ اندر اللہ کی امان اور اللہ کے ذمہ کے اندر آ جاؤ اندر۔ جب یہ بادشاہ نے ایسے نجاشی نے جواب دیا اور ادھر سے پھر طلب بھی کیا دوبارہ یہ جملہ بولو، وہ دونوں بندے جو گئے تھے کافروں کے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہکے بکے رہ گئے، یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ وہ آپس میں دیکھ کر پریشان ہو گئے اور ان کو یہ انتہائی برا لگا۔ خیر جب آئے تو ان کو موقع مل گیا، عمر نے پھر کہا بادشاہ دیکھ لو، الا ترى لا یسجدون یستکبرون ان یسجدوک، کہ دیکھو انہیں تکبر کیا تجھے سجدہ نہیں کیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے روکا ہے سجدہ کرنے سے، کیوں نہیں تم نے سجدہ کیا؟ یہ سجدہ تحیہ ملاقاتی سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میرے پاس جو بھی پوری دنیا سے آتا ہے مجھے سجدہ کرتا ہے، ملاقات کا سجدہ کرتا ہے، تم نے کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر طیار نے فرمایا ہم جس دین میں تھے پہلے ہم بھی سجدہ کرتے تھے، پھر ایک اللہ نے ہمارے اندر نبی بھیجا، اس نبی نے ہمیں جو تحیہ کا ملاقات کا طریقہ بتایا ہے وہ تحیۃ الاسلام ہوا سنت اہل الجنہ، وہ جنتیوں کا طریقہ ہے۔ اب ہم سلام دے کر ایک دوسرے کو ملاقاتی پیغام دیتے ہیں، وہ ہمارا طریقہ ہے۔ اب ہم جب ملاقات کرتے ہیں تو ہم سلام کہتے ہیں السلام علیکم۔ جب یہ بات ہوئی تو بادشاہ نے کہا کہ تم میں سے ایکم الہاتف، یہ میرے دروازے پر آ کر پکارا کس نے تھا؟ بلند آواز سے کون بولا تھا؟ یستأذن علیک حزب اللہ، یہ کس نے پکارا تھا؟ حضرت جعفر نے فرمایا قال انا، فرمایا میں نے یہ جملہ بولا تھا۔ اس نے کہا اچھا تکلم، اب کرو گفتگو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا بادشاہ یہ بندے آپ کے پاس آئے ہیں مکہ سے، میرے ساتھ بھی کافی بندے ہیں، وَأَنْتَ مَالِكٌ مِّن مُلُوكِ أَهْلِ الْأَرْضِ وَأَهْلِ الْكِتَابِ، آپ بادشاہ بھی ہیں، اہل کتاب کے بادشاہ ہیں، اور یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کے پاس زیادہ بندے گفتگو کریں۔ وَأَنَا أَحَبُّ ان عجیب ان اصحابی، میں چاہتا ہوں کہ میرے جتنے بھی بندے ہیں ان کی طرف سے میں اکیلا جواب دوں۔ آپ کا یہ دربار ہے، بادشاہ ہے آپ کے سامنے سارے بندے باتیں کریں گے تو یہ اچھا نہیں، نامناسب ہے۔ اپنی جماعت کی طرف سے میں اکیلا جواب دوں گا۔ اور مر ہذین الرجلین تکلم احدہما، کہ ان دونوں سے کہو کہ ان میں سے ایک بندہ گفتگو کرے اور دوسرا صرف وہ خاموش رہے، دوسرا ایک خاموش رہے ایک بات کرے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ایسی ہی بات ہے۔ اب حضرت جعفر نے کہا کہ بادشاہ ان سے پوچھو اب ہمارے متعلق سوال کرو کہ کیا ہم آزاد ہیں یا غلام ہیں؟
اگر ہم غلام ہیں تو پھر اے بادشاہ تجھے حق ہے ہمیں ہمارے مالکوں کی طرف واپس لوٹا دو۔ بادشاہ نے پوچھا یہ آزاد ہیں یا غلام ہیں؟ تو عمر نے کہا نہیں، یہ احرار اکرام، آزاد بھی ہیں اور بڑے عزت والے ہیں۔ یعنی خاندان تو حضرت جعفر کا وہ اعلیٰ خاندان تھا بنی ہاشم کا۔ تو عمر کہنے لگا آزاد بھی ہیں اور یہ تو بڑی عزت والے ہیں۔ بادشاہ نے کہا پھر تمہیں مبارک ہو، اب تم کسی کے غلام نہیں بن سکتے، تم آزاد ہی ہو۔ حضرت جعفر نے کہا دوسرا ان سے پوچھو ہمارے متعلق سوال کہ کیا ہمارا ان کے ساتھ جو مقاتلہ ہوا بدر کے اندر، کیا ہم نے ان کا ناحق خون بہایا تھا؟ اگر ناحق خون بہایا تھا ہم پر کوئی قصاص ہے تو مطالبہ کریں، ہم ان کا قصاص پورا کرتے ہیں اور ہمارا قصاص لے ابھی۔ تو بادشاہ نے پوچھا پھر کیا ان کا کوئی تمہارے ساتھ جو مقاتلہ ہوا ہے وہ کوئی ناحق ہوا؟ انہوں نے کہا ایسی بات بھی نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ پھر آج کے دن تمہیں امان ہے، تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہو سکتا، کوئی مواخذہ نہیں۔ تو اس نے پھر پوچھا ان دونوں کافروں سے تم انہیں کیوں طلب کرنے آئے ہو؟ نہ یہ غلام ہیں نہ کوئی تمہارا ان پر کوئی حق ہے، تو پھر ان کو کیوں تم لینے آئے ہو؟ اس نے کہا یہ بھی ہماری طرح ہمارے آباء و اجداد کے دین پر تھے، ہمارا ان کا ایک ہی دین تھا، پھر ایک بندہ ان میں سے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اس کے پیچھے چل پڑے ہیں، لہٰذا اس لیے ہم چاہتے ہیں یہ ہمارے حوالے ہو جائیں۔ اور اس نے جب ان کو اپنے ساتھ ملایا اور یہ غرباء اور سفہاء قسم کے لوگ اس کے متبعین بن گئے، ہم نے ان کو مکہ کے ایک کونے لگا دیا، بھوک اور افلاس کے اندر یہ مر رہے ہیں، تو اس نے اپنے اس چچا کے بیٹے کو آپ کے پاس بھیج دیا تاکہ آپ کی رعایا کے اندر تفرقہ ڈالے، آپ کے ملک کے اندر یہ فساد ڈالے، اس لیے بھیج دیا ہے۔ نجاشی نے پوچھا حضرت جعفر سے تمہارا دین کون سا ہے اور ان کا دین کون سا ہے؟ حضرت جعفر نے فرمایا ان کا دین وہ جو ہم چھوڑ چکے ہیں، جس دین پر ہم پہلے تھے، نکفر باللہ، اللہ کا ہم انکار کرتے تھے، اور وہ دین جو ہے وہ دین شیطان کا دین ہے، اللہ کا ہم انکار کرتے تھے، اور نعبد الحجارہ، بتوں کی ہم پوجا کرتے تھے، اور اللہ نے ثم جاء فینا، پھر ہمارے اندر ایک ایسی ہستی آ گئی بالکتابی، کتاب لے کر، کما جاء عیسیٰ بالرسالۃ والکتاب بموافقہ، کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتاب لے کر آئے، رسالت لے کر آئے، جیسے ان کی شان کے مطابق تھا وہ آئے، اس طرح ہمارے اندر بھی رسول آئے، کتاب لے کر آئے، رسالت لے کر آئے۔ جب یہ بات سنی تو بادشاہ نے کہا تو بڑی اچھی انداز میں باتیں کرتا ہے، اچھا یہ تو بتاؤ جو تمہارے اندر جو نبی آیا ہے وہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے؟ حضرت جعفر نے فرمایا وہ ہمیں نیکی کا حکم کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، یتیموں کا آسرا بننے کا حکم دیتا ہے، اور ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے، شرک سے ہمیں روکتا ہے۔ تو یہ باتیں جب سنی تو بادشاہ کہنے لگا اچھا پھر اپنے دین کی کوئی بات ہی سناؤ۔ حضرت جعفر طیار نے سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کی، سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی۔ جب یہ دونوں صورتیں سنی بادشاہ بھی رو پڑا، اور اس کے جتنے درباری، اس نے جب یہ معاملہ شروع ہوا نا جب دین کی پہچان کا، تو فرمایا ہمارا دین، ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی۔ بادشاہ نے پوری اپنے درباریوں کو، پادریوں کو بلا لیا سب کو، اور ان کو بلا کر کہا کہ تمہیں میں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا انجیل کے اندر تم نے پڑھا ہے کہ ہمارے نبی اور قیامت تک ایک نبی آئے گا؟ تو انہوں نے کہا ہمیں ہمارے نبی نے اس کی بشارت دی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما کر گئے من آمن بہ فمن آمن بی ومن کافر بہ فمن کافر بی، جس نے اس نبی پر ایمان لایا وہ مجھ پر ایمان والا ہوگا، اور جس نے اس نبی کا انکار کیا وہ میرا بھی منکر ہوگا۔ یہ تو ہمارے نبی کا ہے، ہمارے تک پیغام نسل در نسل چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو جب یہ معاملہ چلا، حضرت
جعفر طیار نے سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کی، بادشاہ بھی رو پڑا، اس کے پادری درباری سب رو پڑے۔ بادشاہ کہنے لگا کچھ اور سناؤ۔ حضرت جعفر طیار نے سورہ کہف سنائی۔ جب سورۃ کہف سنائی مکمل ہوئی تو وہ دونوں بندے اب دیکھ رہے تھے ہم کرنے کیا آئے تھے، یہ تو ان کے دین کی باتیں سن رہے ہیں۔ تو اس عمر نے پھر نجاشی کو غصہ دلانے کے لیے کہا کہ اے بادشاہ، یہ نبی اور اس کے پیروکار عیسیٰ اور اس کی ماں کے متعلق بہت بری باتیں کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں عیسیٰ اور اس کی ماں کو۔ نجاشی نے کہا اچھا تمہارا دین یا تمہارا نبی کیا کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق؟ حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔ جب سورہ مریم کی تلاوت شروع کی اور جب اس مقام پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پنگھوڑے کے اندر بولے اور یہودیوں کو جواب دیا اہل کتاب کو، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، جب ان آیات پر پہنچے بادشاہ نے کہا رک جاؤ۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وہ سارا معاملہ سن کر اس نے کہا اب خاموش ہو جاؤ۔ اس نے مسواک کا چھوٹا سا ریشہ لیا، ایک ٹکڑا، وہ چھوٹا سا تنکا، اور لے کر پورے مجمع کے سامنے کہنے لگا خدا کی قسم جو کچھ اس نے پڑھ کر سنایا ہے ہمارے نبی کی باتوں سے اتنا ریشے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ جو کچھ ہمارے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچے یہ منوان اسی طرح یہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ اسی طرح پڑھ کر ہمیں سنا رہا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا اب تمہیں امن ہے، تمہیں امن ہے، تم ہی ابراہیم کی حزب ہو، تم ہی ابراہیم کی جماعت ہو۔ جب یہ کہا نا کہ تم ابراہیم کی جماعت ہو، وہ دونوں کافر پھر بول پڑے۔ اس نے کہا بادشاہ کن کو کہہ رہے ابراہیم کی جماعت؟ ابراہیم کی جماعت تو ہم ہیں مکہ والے، ہم ابراہیم کی جماعت ہیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں، تم ابراہیم کی جماعت نہیں، جو یہ مجھے سنا رہے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام والا دین، یہ ان کے دین والی باتیں ہیں، تم تو مجھے رشوت دینے آئے تھے، یہ اپنا مال لو، اپنے ہدیے تحفے لو اور واپس چلے جاؤ۔ رب نے مجھے اتنی بڑی حبشہ کی بادشاہت عطا فرمائی ہے، جب اس نے مجھ سے رشوت نہیں لی تو میں تجھ سے کیوں رشوت لوں؟ اللہ نے مجھے پوری سلطنت عطا کی ہوئی ہے۔ اس نجاشی نے پھر ان صحابہ کرام حضرت جعفر طیار کو، پھر ان صحابہ کو حبشہ کے اندر ہی پناہ دی اور روکا۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں ادھر ہمارا یہ معاملہ ہوا، ادھر انزل اللہ تعالی ھذی الآیۃ علی رسولہ، اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے اندر اپنے نبی پر اس آیت کریمہ کا نزول فرما دیا۔ ادھر حبشہ میں یہ معاملہ چلا، اللہ تعالیٰ نے ادھر مدینہ میں اپنے محبوب پر اس آیت کا نزول فرمایا، ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، کہ بے شک لوگوں میں سے ابراہیم کے قریب ترین یا ابراہیم کے متبعین وہ لوگ ہیں جن نے حضرت ابراہیم کی اتباع کی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے جو حضور کی اتباع کر کے وہ بھی ملت ابراہیمی کے متبعین ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دین کو، اس شریعت محمدی کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت قرار دیا بھی اور ملت کو ثابت بھی کیا اس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں بھی اس ملت ابراہیمی کے پیروکاروں میں شامل کیا۔ اللہ تعالیٰ اسی ملت ابراہیمی اور شریعت محمدی کا تا دم آخر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔